السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقیناً تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مسلمان بنایا، اور اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے ہونے کا شرف بخشا۔ یقیناً رب ذوالجلال نے کائنات کی قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا، وہ ہستی ہمارے نبی، آخری نبی، سید الکونین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا منار بنا کر کے بھیجا، عرب و عجم کے لیے بھیجا، امیر و غریب اور کالے گورے تمام قسم کے رنگ و نسل والوں کے لیے بھیجا۔ آپ کی رسالت و نبوت ثقلین کے لیے عام ہوئی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایت کو قبول کیا، یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائی ہوئی شریعت سے منہ موڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جگہ پر، آپ کی پیروی کی جگہ پر آپ سے بغاوت کی، آپ کے سنت سے بغاوت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحیین ان میں سے کسی ایک کو قبول کیا، دوسرے کا انکار کیا، دوسرے کو قبول کیا، ایک کا انکار کیا، یقیناً ایسا شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں وہ نہ تو پہلی وحی جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، نہ وحی متلو کا وہ پالن کرنے والا ہے۔ وحی متلو سے مراد میری قرآن کی شکل میں ہے، نہ وہ قرآن کریم کو قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی وحی غیر متلو جسے ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، جسے ہم احادیث سے تعبیر کرتے ہیں، نہ ہی وہ وحی غیر متلو کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے اسے ہم حلال مانیں گے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اسے ہم حرام مانیں گے، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کے اندر پورا دین ہے، اور قرآن کے علاوہ ہمیں کسی دوسری چیز کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ایسا شخص دراصل یہ دین اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ ایسا شخص دراصل اپنے ذام کے مطابق جس طریقے سے تصور اس نے بنایا ہے، یہ خود اپنے اس قول کے اندر مکمل نہیں ہے، اور خود یہ اپنے اس ذام کے اندر بے بنیاد ہے، باطل ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے سنت کی ضرورت نہیں، سنت کو ہم حجت نہیں مانتے، حدیث کو ہم حجت نہیں مانتے، دلیل کے لیے ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، قرآن میں جو کچھ ہے اسے قبول کریں گے، قرآن کے علاوہ ہمارے لیے سنت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ سنت کے اندر دیکھیں ضعیف احادیثیں، موضوع احادیثیں، منکر احادیثیں، شاذ ہیں، معضل ہیں، نہ جانے کون کون سی اقسام ہیں۔ یہ احادیث کا معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے، احادیث یہ جو ہے یقین کا فائدہ نہیں دے رہی، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے لیے حجت کے طور سے، دلیل کے طور سے صرف اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے۔ ہم یہ کہیں گے دراصل تو قرآن کا بھی ماننے والا نہیں ہے۔ اگر تو قرآن کا ماننے والا ہوتا تو قرآن کے احکام کا فالوور ہوتا، اور قرآن کے احکام کا اگر تو فالوور ہوتا تو اسی قرآن کے اندر متعدد مقامات پر، کم و بیش 100 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ فتنہ دراصل بہت بڑا فتنہ ہے،
اور ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے شیطنت طبیعت کے لوگ پائے گئے. زمانے قدیم کے اندر دیکھیں، صحابہ کے دور سے کے بعد سے لے کر کے بھی یہ جو ہے اس فتنے کی چنگاری کہیں نہ کہیں یہ جو ہے اس کو لوگوں نے اٹھانے کی اور شعلہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور پھر جو درمیانہ زمانہ رہا ہے اس کے اندر بھی یہ فتنے مختلف انداز سے، کہیں پر جہمیہ کا فتنہ، کہیں پر قدریہ کا فتنہ، کہیں پر معتزلہ کا فتنہ، کہیں پر خوارج کا فتنہ اور کہیں پر روافض کا فتنہ. یاد رہے یہ سارے کے سارے فتنوں کا اصل جو منبع سر چشمہ ہے وہ انکار حدیث ہے. انکار حدیث ہی کو انہوں نے بیس بنایا، انکار سنت کو بیس بنایا. یہ اور بات ہے کہ کچھ جماعتوں نے یا تو مکمل طور سے کہہ دیا کہ بھی ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، حجت کے لیے ہمارے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے مکمل طور سے. لیکن کچھ فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے فرقے، قدریہ کا فرقہ جو تقدیر کے انکار کرنے والے ہیں، جبریہ کا فرقہ جو بندوں کو مجبور محض کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسی طریقے سے خوارج کا جو ہے فرقہ، خوارج کے فتنے، معتزلہ کے فتنے اور جہمیہ کے فتنے، معطلہ کے فتنے، دراصل اس کے شاخسانے اور اس کی جڑیں انکار حدیث سے جا کر کے جڑتی ہیں. اور یہ دراصل اسی جو ہے بیج کے پیداوار ہیں جو انکار حدیث کے نام سے ہر دور میں جانا جاتا ہے. یہ اور بات ہے، یہ مستور ہیں، انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے، کھل کر کے لوگ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ ان کا بھی شمار منکرین حدیث میں ہوتا ہے. ورنہ سب سے بڑی بنیاد انکار حدیث کی جنہوں نے رکھی ہے وہ روافض کا ٹولہ ہے، شیعوں کا ٹولہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسباب الگ الگ ہیں، انشاءاللہ باتیں آئیں گی. پھر اس کے بعد آگے خوارج کا ٹولہ آتا ہے جنہوں نے اپنے مرضی کے مطابق احادیث کو لیا اور جو ان کی خواہشات کے مطابق پوری نہ اتر رہی تھی ان کو ٹھکرایا. معتزلہ نے بھی یہی کام کیا، جہمیہ نے بھی یہی کام کیا اور اسی طریقے سے جو ہے معطلہ نے بھی یہی کام کیا. قرآن کریم کی بعض آیات کو جو ہے کہا کہ یہ عام ہے اور احادیث یہ جو ہے اس سے ٹکراتی ہیں. انہوں نے ٹکراؤ پیدا کیا قرآن کے درمیان اور احادیث نبویہ کے درمیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کو کہا کہ یہ تو قرآن کی فلاں فلاں آیات سے ٹکرا رہی ہیں. خود ہی انہوں نے ایسا تصور بنایا اور جس کی بنیاد پر احادیث رسول کا، سنت رسول کا ایک بڑا حصہ ٹھکرا دیا. انشاءاللہ اس پر باتیں ہوں گی. بہرحال جہاں کہیں بھی یہ لوگ جس بھی نام سے پائے جاتے ہوں وہ اپنا نام کچھ بھی لگائیں، اپنا ٹائٹل کچھ بھی لگائیں، اپنے آپ کو آپ کے سامنے کسی بھی نام سے، کسی بھی صفت سے کیوں نہ پیش کریں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بھانپیں، ان کو پہچانیں اور اس بات کا ان کے بارے میں ہم اعلان کریں کہ ان کا شمار منکرین حدیث میں ہے اور یہ انکار حدیث اور انکار سنت کے فتنے کے شکار بن چکے ہیں. تاکہ یہ جو جس طریقے سے جو ہے چنگاری سے شعلہ بنانا چاہتے ہیں ان کے شعلے یہ جو ہے دب جائیں اور چنگاری بجھ جائے. یہ فتنہ ہر زمانے کے اندر اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہر دور کے علماء ربانیین نے، محدثین نے، قرآن و سنت کا صحیح شغف رکھنے والوں نے، علماء ربانیین قرآن و سنت کا صحیح رکھنے والوں نے ہر دور میں ان کا دندہ شکن جواب دیا. اور یہ فتنہ جب بھی اٹھنے جو ہے سر ابھارنے کی کوشش کیا، لوگوں نے اس فتنے کے سر کو کچلا ہے. علماء نے، محدثین نے اور متبعین سنت نے، سنت کے پیروکاروں نے. چنانچہ دیکھیں دراصل یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے جس کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں. کہیں غامدی کے نام سے، کہیں جو ہے اس وقت موجودہ وقت میں علی مرزا کے نام سے پاکستان کی سرزمین پر ایک شخص جو ہے ظاہر ہوا جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ پرور بن چکا ہے. سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ جو ہے علی مرزا یہ پاکستانی ہو چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خواہشات کے مطابق نصوص کو اکٹھا کرتا ہے، اپنی مرضیات کے مطابق دلائل کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے زعم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح سند کے ساتھ
بعض احادیث کا دھڑلے کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے اور بعض احادیث کو ٹھکراتا ہے اور اس میں تشکیک پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ یہ علی مرزا جس کو لوگ پلمبر کے نام سے جانتے ہیں، بہرحال میں یہ نہیں کہتا پلمبر ولمبر، لیکن علی مرزا جو اس وقت دنیا کے اندر اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم سنی کتابی، یہ جس کا نعرہ یہ ہے، جس نے جو ہے اس وقت انکار حدیث کے فتنے کو، لیکن یاد رکھیے گا آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے ٹیبل کے اوپر حدیث کی ضخیم موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ کے نسخے موجود ہوتے ہیں، ان سے پڑھ کر کے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے دین کو پیش کرتا ہے اپنے الزام کے مطابق۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، انسی چیزوں کو اپنے مرضی کے مطابق، خواہشات نفس کے مطابق لیتا ہے، اور جو اس کے خواہش کے مطابق نہیں ہوتی ان کو ٹھکراتا ہے۔ یہ بھی انکار حدیث ہی کا ایک شعبہ ہے اور ایک دروازہ ہے۔ بہرحال یہ لوگ دراصل نکلے ہوئے اس ٹولے سے ہیں جس ٹولے کے بارے میں آج سے 1400 سالوں پہلے، 14 صدی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حدیث کے راوی مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوشک ان یقعد الرجل متکیا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیثی، کہ قریب ہے وہ زمانہ آئے کہ کوئی شخص اپنے مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہو آرام سے ٹیک لگا کر کے، اور اس کے سامنے میری حدیثوں میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سامنے میری احادیث سے کوئی حدیث پیش کی جائے، حدیث کو بیان کیا جائے، فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ، پھر جسے سن کر کے وہ کیا کہے، وہ یہ کہے ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کی کتاب ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن ہے، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، ہم نے جو کچھ قرآن میں حلال پایا، جو ہم قرآن کے اندر پاتے ہیں کہ جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو ہم حلال مانیں گے، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، اور قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو ہم حرام مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا، لوگوں کو آگاہی دی، وارننگ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں چوکنے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور کان کھول کر کے سنو، الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، کہ لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے مانندی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ یہ قرآن میں ہے تو قبول کریں گے، حدیث و سنت میں ہے تو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن و سنت کے درمیان، قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق کرنا، ان کے احکام کے درمیان تفریق کرنا اور قرآن کی باتوں کو مانیں گے، قرآن سے ہٹ کر کے جو چیزیں ہیں ان کو نہیں مانیں گے، یہ کہنا خود اسلام کے دائرے سے باہر نکلنا ہے، خود قرآن کے حکم کی مخالفت کرنا ہے، خود اللہ کے حکم کا باغی بننا ہے۔ چنانچہ یہ الفتح الکبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 438 کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی نے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ اور دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، دنیا انہیں قرآنین کے نام سے جانتی ہے، اور ہمارے ملکوں کے اندر ان کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھائی قرآن میں جو کچھ ہے وہ کافی ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی بات تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل قرآن بھی نہیں ہے، یہ قرآن والے بھی نہیں ہیں، یہ قرآنین میں بھی ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو تقریباً کم و بیش 100 جگہوں پر واجب قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری شمار کیا ہے۔ یعنی جو شخص رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، رسول کی اتباع کرے، رسول کی پیروی کرے، رسول کے نقش قدم پر چلے، رسول کی لائی ہوئی سنت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کرے، ان کی تعلیمات کو قبول کرے، انہی کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائے، احکام کو قبول کرے، تو وہ دراصل گویا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی فقد اطاع اللہ، پس تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ گویا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں مضمر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا من تولا، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی تابع داری، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی سنت کو قبول نہیں کرتا، اس سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان لوگوں کے اوپر، ایسوں کے اوپر کوئی کنٹرولر بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی مشن کو ان تک پہنچا دیجئے، دعوت کو پہنچا دیجئے، اب اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو قبول نہیں کرتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام کو قبول نہیں کرتا تو اس سے ایمان ہی کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے شخص کا ایمان ہی جو ہے، ایمان سے ایسے شخص کو خارج کر دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو قبول نہ کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے اندر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ لوگ، ان کے درمیان جن بھی چیزوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جس میں یہ آپس میں بحث و مباحثے کرتے ہیں، جس چیز کے اندر ان کے پھڈے پڑ جاتے ہیں، اس میں جب تک کہ یہ آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے، اپنے معاملات کے فیصلے آپ کے پاس لے کر کے نہ آ جائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر اس کے بعد آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس فیصلے کو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دلوں کے اندر تنگی نہ ہو اس فیصلے سے، اور مکمل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ گویا اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت کو قبول نہیں کرتا، اس سے دلوں کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس سے نفرت رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ سنت کوئی چیز نہیں ہے، حدیث کوئی چیز نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو ایسے شخص کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ بہرحال باتیں بڑی لمبی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کو رکھوں۔ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حجت کے طور سے، دلیل کے طور سے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کا شمار عام لوگوں میں ہوتا ہے، ان کو میں اپنا مخاطب بنا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے جب اس طریقے کی چونچلا بازی کرنے والے حضرات جب و دستار لگا کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے علماء کی فہرست میں شمار کروا کر کے، شکل و صورت عالموں کی بنا کر کے، اور دین کے گائیڈ کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں اور بہکی باتیں کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا کلام کیسا ہے، اللہ کی کتاب کیسی ہے، کیا اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان صحابہ کرام کے درمیان جب لاکھ کے اوپر کی تعداد تھی
نہیں کر دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور دین تو قرآن کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کو بھیجا۔ یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن یہ ہدایت کا منار ہے، یہ قرآن یہ ہدایت کا روشنی کا ذریعہ ہے، یہ قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ سراپا ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن یہ حجت کے لیے ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اب قرآن میں کیا ساری باتیں موجود نہیں ہیں؟ ہم کو کیا ضرورت ہے یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں حدیث کی اور یہ سند وہ سند ان میں پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن پر غور و فکر کرو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن میں تفکر کرو، قرآن کے معنی مطلب پر غور کرو۔ یہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ باتیں بڑی اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ اب عام آدمی کیا ہے، سادہ لوگ کہے گا واقعی یہ مولوی صاحب بہت بڑے ناصح ہیں، واقعی بڑا علم رکھتے ہیں اور اللہ والے ہیں، دیکھیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ کہے گا بندہ ہاں ہاں بالکل بالکل، کیوں نہیں، بے شک رب کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رب کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے، رب کی اتاری ہوئی کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے۔ اب دھیرے 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 وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا اور کہے گا پھر کیا ضرورت ہے ان روایات کے پیچھے پڑنے کی جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ آیا ان روایات کو اکٹھا کرنے والے وہ صحیح تھے، وہ جھوٹے تھے، سچے تھے، مکار تھے، یہ تھے وہ تھے، نعوذ باللہ۔ پتہ نہیں کیا کیا شکوک و شبہات پیدا کرے گا احادیث کے راویوں کے بارے میں، تو کیوں کر ہم ان کے پیچھے جائیں؟ اللہ کا کلام یہ مصدق ہے، مسلم ہے، یہ ہمارے لیے کافی۔ لوگ کہیں گے ہاں، جیسا کہ لوگوں نے کہا اور بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ باور کرانا چاہتے ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، قرآن یہ ہدایت کا سامان ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، حجت ہے یہ ہمارے لیے یقیناً۔ لیکن آپ بتائیے کیا قرآن کے اندر تمام کی تمام دین کی چیزیں مکمل مفسر موجود ہیں؟ آپ ان سے سوال کیجئے۔ جو شخص بھی آپ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے باتیں کرے کہ بھی قرآن ہمارے لیے کافی ہے حجت کے لیے، باقی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کہیے بے شک قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ذرا ٹھہریے، قرآن ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو واجب قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کرنے کو ایمان سے دور نکلنا جو ہے شمار کیا ہے۔ آپ بتائیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہمارے درمیان کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو جس طریقے سے کتاب دیا، اللہ رب العالمین نے ایسے کتاب کیوں نہ اتارا؟ کیوں جبریل کو بھیجا اور جبریل کے ساتھ وقفہ در وقفہ ضرورت کے اعتبار سے قرآن کا نزول کیا؟ اور قرآن کو دیا تو کسے دیا؟ جبریل نے آ کر کے سکھایا تو کسے سکھایا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ حالات کی نزاکت کے اعتبار سے کیوں ایسا ہوا؟ اور پھر اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اسپیشل کیوں واجب قرار دیا، اور کیوں ہمارے ایمان کی بنیادی شرط قرار دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو؟ اور کیوں رب نے کہا کہ رسول کی جس نے اطاعت و فرما برداری کی اس نے گویا میری اطاعت و فرما برداری کی؟ اور اسی طریقے سے آپ بتائیے، ٹھیک ہے آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بھائی تو قرآن کے حکم کے مطابق اللہ رب العالمین نے کہا ہے نماز قائم کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کی ادائیگی کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور اللہ نے کہا روزے رکھو، اللہ نے کہا حج کرو۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی فرض کی چیزیں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے ہم مانتے ہیں اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ مجھے ذرا سمجھا دیجئے اعلیٰ حضرت جی، پیر بغا جی، فلاں صاحب جی، جو آپ یہ کہتے ہو کہ حجت کے لیے قرآن ہی کافی ہے، سنت و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا مجھ کو بتلا دیجئے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ان کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہ آپ کو یہ نماز یہ نماز یہ نماز 5 وقت کی یہ نمازیں اور ان کے ٹائم ٹیبل قرآن میں کہاں ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ نمازوں کی کیفیت، آپ نماز کیسے پڑھو گے،
آپ کو کھڑا کیسے ہونا ہے، جب کھڑے ہوگے تو آپ کیا پڑھو گے، رکوع میں کیسے جاؤ گے، رکوع میں جاؤ گے تو کیا کرو گے، کیا پڑھو گے، رکوع سے سر اٹھاؤ گے کیسے اٹھاؤ گے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کیا بولو گے، اور اسی طریقے سے سجدے میں جا رہے ہو کیا بولو گے، سجدے میں جا کر کے کیا بولو گے، سجدے سے اٹھو گے کیسے اٹھو گے، سجدے کے درمیان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو گے کیسے بیٹھو گے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کیا کرو گے، مکمل نماز کی کیفیت یہ کہاں ہے بھائی، قرآن میں کہاں ہے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو دعائے ثنا پڑھیں، دعائے ثنا سے فارغ ہو کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے شروع کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن سے آپ کو جو کچھ یاد ہے آسان لگے وہ پڑھیں، کہاں ہے یہ ڈیٹیل، کہاں ہے یہ ڈیٹیل کہ جب آپ رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہیں جاتے ہوئے رکوع میں ایسے جائیں کہ آپ کی پشت جو ہے ایسی ہو کہ کوئی چیز اس پہ رکھ دی جائے تو وہ ڈھلکے نہیں گرے نہیں، بالکل پشت اور گردن اور سر جو ہے برابر ہونے چاہیے، اطمینان کے ساتھ آپ رکوع کریں اور رکوع میں کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، دیگر اذکار یہ کہاں ہے قرآن میں، رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہاں ہے قرآن میں، الغرض مکمل ڈیٹیل نماز کی کیفیت قرآن میں کہیں نہیں ہے بھائی، کہیں نہیں ہے، اے قرآنیو، اے اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والوں، اے اس بات کے دعویٰ کرنے والوں کہ ہمارے لیے صرف قرآن حجت کے لیے کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، بھلا بتاؤ آپ اپنی نماز کیسے ادا کرو گے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دو گے، کتنے مال میں دو گے، نصاب کتنا ہوگا اور سال میں کتنی بار دینا ہے اور کتنی مقدار میں کتنا نکالنا ہے، یہ ڈیٹیل کہاں ہے قرآن میں؟ حدیث میں ہے، سنت میں ہے، روزہ رکھو اللہ نے کہا ہے صبح سے شام تک، صبح کا وقت پرفیکٹ کون سا ہوگا اور افطاری کا وقت پرفیکٹ کون سا ہوگا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں روزے کی حالت میں جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے اور کن چیزوں سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کو کہاں پتہ چلے گا؟ سنت میں، حدیث میں۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے، حج کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا، آپ حج کرنے نکلے، حج کیسے کرو گے، حج کی نیت کیا ہوگی، کہاں سے نیت کرنی ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، اور پھر جا کر کے آپ کو مشاعر کے اندر کیا کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، ترتیب کیا ہوگی، تنظیم کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جو حدود ہیں، چاہے وہ زنا کے حدود ہوں، چاہے وہ شراب پینے کے حدود ہوں، یا اسی طریقے سے چاہے وہ کسی پر تہمت لگانے کے حدود ہوں، یا اسی طریقے سے چور چوری کرتا ہے، چوری کے اوپر جو ہے حد لگتا ہے، چور کے اوپر جو اس کا حد نافذ کی جاتی ہے، یہ سارے حدود اللہ نے تو ذکر کیے کہیں کہیں بعض حدود کو، لیکن حدود کی ڈیٹیل کہاں ہے؟ مثال کے طور سے اب چور نے چوری کیا، وہ کون سا چور ہے جس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی؟ مال مسروقہ، چوری کا مال کون سا ہوگا جب حد نافذ کی جائے گی؟ اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اب اس کے بعد جب حد نافذ کرنا ہوا تو ہاتھ کاٹنا ہے، اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ داہنا ہاتھ کاٹیں گے، بایاں ہاتھ کاٹیں گے، یہاں سے کاٹیں گے، پہنچوں سے کاٹیں گے، گٹے سے کاٹیں گے، بازوؤں سے کاٹیں گے، کہاں ہے اس کی ڈیٹیل؟ قرآن میں ہے؟ قرآن میں کہا بھی چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں بس، لیکن ہاتھ کیسے کاٹو گے، مقدار کیا ہے، اور مال کہاں رکھا، اس کے شروط کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل اس کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ سنت کی، ضرورت ہے حدیث کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث و سنت کی ضرورت نہیں، دراصل وہ قرآن کا منکر ہے، وہ صرف منکرین حدیث نہیں، منکرین جو ہے سنت نہیں، بلکہ وہ منکرین قرآن بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے احکام کو ٹھکرا رہا ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو حرام قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو قبول نہ کرنا، اس کو شریعت سے، دین سے بغاوت قرار دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا
वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और रसूल तुम्हें जो कुछ दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और रसूल जिससे तुम्हें रोके, फंतहू, रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह बड़ी सख्त सजा वाला है। अल्लाह की सजा बड़ी सख्त होती है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह नूर की आयत नंबर 54 के अंदर, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अतीउल्लाह, ए लोगों तुम इताअत व फरमाबरदारी करो अल्लाह की, व अतीउर रसूला, इताअत व फरमाबरदारी करो रसूल की। फ़इन तवल्लौ, अगर लोगों ने मुंह मोड़ा, रसूल के इताअत व फरमाबरदारी से एराज किया, बात को तस्लीम न किया, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी, रसूल की इताअत व फरमाबरदारी, अगर इससे लोगों ने मुंह मोड़ा, एराज किया, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, तो रसूल को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी रसूल के हवाले है, और जो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई है इसके बारे में आपसे सवाल होना है, ये जिम्मेदारी का बोझ आपको उठाना है। वइन तुतीउहु, लोगों सुनो, अगर आप लोगों ने रसूल की इताअत व फरमाबरदारी कर ली, तहतदू, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत की बुनियाद रखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी पर, रसूल की बात को कबूल करने पर। गोया अगर कोई शख्स ये कहता है मैं तो अल्लाह वाला हूं, मैं तो कुरान को कबूल करने वाला हूं, दरअसल अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कबूल नहीं करता, आपकी सुन्नत को कबूल नहीं करता, आपकी बातों को कबूल नहीं करता, तो फिर वो शख्स हिदायत के रास्ते पर नहीं है, वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, वो हिदायत से भटका हुआ गुमराह है। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिल्कुल सरीह तौर से खुल्लम खुल्ला दावत को पहुंचा देना है। जो दावत अल्लाह की जानिब से जो मिशन दिया गया, उस मिशन को आप तक, हम तक पहुंचाना, ये रसूल की जिम्मेदारी है। हिदायत की राह पर लाकर लगा देना ये रसूल की जिम्मेदारी नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आयत नंबर 64 के अंदर फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि हमने जितने भी रसूल भेजे हैं, सारे के सारे रसूलों को भेजा रब ने, तो क्या फरमाया, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म यह है कि जब भी रसूल आए तो रसूल की इताअत की जाए, रसूल की बात को माना जाए, रसूल की पैरवी की जाए, रसूल की लाई हुई दावत को, लाए हुए मिशन को, रसूल की दी हुई सुन्नत को कबूल किया जाए। ये जो है अल्लाह ने हर दौर के रसूल की बात को तस्लीम करना, ये उस उम्मत के ऊपर फर्ज करार दिया है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि मैंने पहले पेश कर दिया, सूरह निसा की आयत नंबर 65 के अंदर फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम, ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते, जब तक कि अपने झगड़ों के अंदर आपको फैसल न बना ले। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, फिर आप जो भी फैसला इनके हक में कर दें, उस फैसले से राजी हूं, मुतमईन हो, मुकम्मल कबूल करें, इनके दिलों के अंदर कोई तंगी ना हो, वो युसल्लिमू तस्लीमा। इसी तरीके से देखें, अब ये लोग जो ये कहते हैं कि जब अगर कोई शख्स आए आपके पास और इस तरीके का दावा करे कि भी हमारे लिए कुरान काफ़ी है, कुरान में बेनियाजी है, सुन्नत की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने जो है इस तरीके से जो है नहीं किया तो फिर आप कुरान को जो गोया नहीं मान रहे हो, अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मुख्तसर तरीके से कुछ बातें हो गई दो पहलू से, कि आप पहली सूरत में तो उम्मी जवाब दे दीजिए कि भाई ठीक है, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़रा आप बता दीजिए कि कुरान में अल्लाह ने हुक्म तो दिया है नमाज का, लेकिन वो नमाज की कैफियत कहाँ है, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे भाई बता दीजिए, नमाज कितने वक्त की फ़र्ज़ है ये भी बता दीजिए, और उसके बाद जो है नमाज की शुरुआत कैसे होगी, नमाज को ख़त्म कैसे किया जाएगा, और दरमियान में जो नमाज की कैफियत, रुकू कैसे, सजदा कैसे, क़याम कैसे, रुकू से उठना, सजदों से उठना, सजदों के दरमियान बैठना, रुकू और सजदे में पढ़ना क्या है, तहियात में पढ़ना क्या है, सलाम फेरते हुए कहना क्या है, और जब नमाज शुरू की जाती है तो कहना क्या, वगैरह वगैरह पूरी डिटेल भाई इसको भी आप समझा दें। कुरान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बयान किया है, भाई रोज़ा रखना है, रोज़े की कैफियत आप कुरान से हमें समझा दीजिए, भाई कैसे रोज़ा बचेगा, कैसे टूट जाएगा, कैसे रोज़ा मकरूह हो जाएगा, ये भी आप मुझे समझा दीजिए। भाई अल्लाह ने कहा है कुरान में मौजूद है बेशक कि ज़कात अदा करो, तो ठीक है भाई आप ये भी समझा दो, सिर्फ कुरान से, हदीस का हवाला नहीं देना,
سنت کا حوالہ نہیں دینا، حدیث کہیں سے پیش نہیں کرنا، قرآن سے پڑھ کر کے آپ سمجھا دو بھائی زکوٰۃ کون سی نکالنی ہے، کس کس مال میں نکالنی ہے، اور کتنا مال ہو جائے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کتنے مقدار میں فرض ہوگی، اور کتنا نکالنا ہے، اور سال میں کتنی بار نکالنا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ جو ہے ذرا مجھے قرآن سے پڑھ کر کے سنا دو، آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں۔ یہ عام طور سے جواب دے دیں، اور پھر تھوڑا سا یہ آپ کہ بھئی اگر آپ یہ بات کرتے ہو قرآن کی تو ہم تو اہل قرآن ہی ہیں۔ اہل حدیث اہل قرآن دونوں ایک ہیں، قرآن اور حدیث کو جو مانتا ہے وہی اہل حدیث ہے، وہی اہل سنت ہے۔ آپ اگر کہتے ہو کہ ہم تو اہل قرآن ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے رسول جو کچھ دے اسے لے لو، رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ، رسول کے اطاعت و فرما برداری کرو، جس نے رسول کے اطاعت و فرما برداری کی اس نے اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی، تو اس پر عمل آپ کا کہاں ہو رہا ہے؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھائیے۔ اب مزید ڈیٹیل کے لیے آئیے ہم کچھ اور باتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، پر اس کے لیے انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہے منعقد ہوگی، اس کے اندر ڈیٹیل سے اب ایک ایک پوائنٹ کو ہم لائیں گے، اور آگے جو مجلس ہے یا مجلسیں ہوں گی اس میں ہم یہ کلیئر کریں گے کہ دراصل یہ شوشہ، یہ فتنہ چھوڑا ہوا روافض کا ہے، خوارج کا ہے، جہمیہ کا ہے، قدریہ کا ہے، معتزلہ کا ہے۔ اس کو انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا اگلے درس کے اندر۔ تو ڈیٹیل کے ساتھ جو اشکالات ہیں یہ اہل کتاب یا قرآنیوں کے، اس کو آپ کے سامنے لائیں گے، شبہات لائیں گے، اس کا جواب پیش کریں گے، اور کیا کیا بلائیں لازم آتی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کتنی بڑی مصیبتوں کے اندر ہم پھنس جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل مزید آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر اس لائیو درس کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھ سے، آپ سے، میرے ناظرین سے، ہماری ذریت سے وہ کام جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور جس کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی کو بھی رب ذوالجلال ہمارے لیے خیر اور بھلائی والی زندگی بنا دے، برکتوں والی زندگی بنا دے، اور جس کی وجہ سے مرنے کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے وہ قبر کا مرحلہ ہو، میدان محشر کا مرحلہ ہو، سارے مراحل کو رب ذوالجلال ہمارے لیے، ہماری ضروریت کے لیے آسان بنا دے، اور پھر ہم سبھی لوگوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے۔ انشاءاللہ کل پھر لائیو درس کے اندر ملاقات ہوگی۔ اخیر میں گزارش ہے کہ پروگرام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور جب آپ شروع میں آئیں تو فوری طور سے پہلے ہی پروگرام کے شروعات ہی میں آپ اپنے ساتھیوں کو بھی انوائٹ کر لیا کریں، تاکہ فائدہ عام ہو سکے اور ہم سبھی لوگوں کو اجر و ثواب زیادہ مل سکے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔